حضرات گرامی قدر، یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا بے غیرتی ہے، یہ کیا بے حمیتی ہے۔ ہم نے یہ وطن کیا اسی بکواس کے لیے حاصل کیا تھا؟ ٹرانسجنڈر بل کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کو ایکسپوز کیا گیا۔ سینیٹر مشتاق صاحب کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس بل کے پاس ہو جانے کے باوجود ان نکات کو بے نقاب کیا، جس سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ ہیجڑوں کے تحفظ کا قانون نہیں بلکہ عمل قوم لوط کو اس ملک میں فروغ دینے کا قانون ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے کل اپنی آنکھوں سے ایک اشتہار پڑھا ہے پولیس میں بھرتیوں کا، اور اس اشتہار کو اند طلب میں اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی فورم کے اوپر پیش کر سکتا ہوں۔ میرے موبائل کے اندر وہ اشتہار موجود ہے کہ پولیس کی پوسٹوں کے لیے جہاں پر مردوں اور عورتوں کو اپلائی کرنے کی اجازت دی گئی ہے، وہاں ٹرانسجنڈر مرد اور ٹرانسجنڈر عورت کو بھی اس کے اندر اپلائی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ٹرانسجنڈر مرد سے مراد یہ ہے کہ وہ حقیقی مرد نہ ہو، چاہے عورت ہو، لیکن اپنے آپ کو اگر مرد سمجھتا ہے، مرد ڈکلیئر کرتا ہے، تو نادرا اس بات کا پابند ہے کہ اس کو مرد مانے۔ اور ٹرانسجنڈر عورت سے مراد یہ ہے، اگر وہ کامل مرد بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مرد اپنے آپ کو عورت سمجھتا ہے، عورت ڈکلیئر کرتا ہے، تو نادرا اس بات کی پابند ہے اس کو عورت لکھے۔ حضرات گرامی قدر، یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا بے غیرتی ہے، یہ کیا بے حمیتی ہے۔ ہم نے یہ وطن کیا اسی بکواس کے لیے حاصل کیا تھا؟ حضرت قائد کا نعرہ، لا الہ الا اللہ کا نعرہ، حضرت علامہ اقبال کا نعرہ، لا الہ الا اللہ کا نعرہ، حضرت مولانا ظفر علی خان کا نعرہ، لا الہ الا اللہ کا نعرہ، حضرت مولانا محمد علی جوہر کا نعرہ، لا الہ الا اللہ کا نعرہ، اکابر علماء اسلام کا نعرہ، لا الہ الا اللہ کا نعرہ۔ حضرات گرامی قدر، اس ملک کے اندر اب تہذیبی کشمکش پورے عروج کے اوپر ہے۔ ایک طرف تحریک انصاف ہے، مسلم لیگ ہے، پیپل پارٹی ہے، یہ سارے ٹرانسجنڈر ایکٹ جیسے قوانین کو بنانے والوں کے پلڑے میں ہیں۔ دوسری طرف مدارس دینیہ ہیں، دوسری طرف مسجدیں ہیں، دوسرے اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ سرمایہ ان کے پاس ہے، غربت یہاں پر ہے، اثر ان کے پاس ہے، محکومی یہاں پر ہے، طاقت ان کے پاس ہے، کمزوری یہاں پر ہے، قوت ان کے پاس ہے، بے بسی یہاں پر ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن بے غیرتی تمہارے پاس ہے، غیرت ہمارے پاس ہے، بے حمیتی تمہارے پاس ہے، حمیت ہمارے پاس ہے، بے ایمانی تمہارے پاس ہے، ایمان ہمارے پاس ہے۔ اب مارکہ ایمان ہے، مارکہ حریت ہے، مارکہ غیرت ہے، مارکہ حمیت ہے۔ مد مقابل ملک کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ حضرت رسول اللہ کی نیابت کے اس منبر سے، جس کے پر کبھی حضرت علامہ شہید جیسا بطل جلیل بھی کھڑا ہوا کرتا تھا، حضرات گرامی قدر، ہم پوری قوت کے ساتھ اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، مسلم لیگ کے اس منشور کو نہیں مانیں گے، تحریک انصاف کے اس منشور کو نہیں مانیں گے، پیپل پارٹی کے اس منشور کو نہیں مانیں گے۔ اس ملک کو انشاءاللہ کتاب و سنت کا، انشاءاللہ اس ملک کے اندر کتاب و سنت کا پھریرا لڑا کے چھوڑیں گے، اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں سرزمین پاک بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، آج برادر اکبر سراج الحق نے یہاں پر شہداء مسجد کے اندر آج احتجاج کی کال دی ہے، اور ہمیں بھی وہاں پر طلب کیا ہے۔ انشاءاللہ 4 بجے غیرت کے علم کو اٹھا کر، حریت کے علم کو اٹھا کر، حمیت کے علم کو اٹھا کر، پردےداری کے علم کو اٹھا کر، حجاب کے علم کو اٹھا کر، حیا کے علم کو اٹھا کر، دینداری کے علم کو اٹھا کر، پاک بازی کے علم کو اٹھا کر، طہارت کے علم کو اٹھا کر، تزکیے کے علم کو اٹھا کر، نقاب کے علم کو اٹھا کر، انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ مسجد شہداء میں پہنچیں گے، اور پہنچنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔ آپ ٹرانسجنڈر بل کو اٹھا کر بغیر عرب میں کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ حضرات، ہم آئین کے باغی نہیں ہیں، ہم قانون کے باغی نہیں ہیں، ہم ریاست کے باغی نہیں ہیں، لیکن یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، ہماری وفاداریاں قرارداد مقاصد کے ساتھ ہیں، ہماری وفاداریاں 73 کے آئین کے ساتھ ہیں، ہماری وفاداریاں کتاب و سنت کی عملداری کی یقین دہانی کے ساتھ ہیں، ہماری وفاداریاں حضرت قائد کے ویژن کے ساتھ ہیں، ہماری وفاداریاں علامہ اقبال کے تصورات کے ساتھ ہیں۔ ہم تمہارے مغربی تصورات کو نہیں
مانتے، ہم تمہارے باطل تصورات کو نہیں مانتے، ہم تمہاری سامراجیت کو نہیں مانتے، ہم تمہارے جبر کو نہیں مانتے، ہم تمہارے استبداد کو نہیں مانتے۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہے گا ایک ہی نعرہ لگاتے رہیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔